بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دوسرا شیڈول ہم نے فل کر دیا ہے. اس کو اگر توجہ سے دیکھیں تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. اصول وہی ہوں گے جو ہم نے پہلے طے کیے تھے کہ پہلی رقمیں جو ہیں یہ اماؤنٹ جو ہیں ان کے سیٹ پر نظر رکھنی ہے. اگر بیس ہم بینک کا بیلنس لے رہے ہیں تو لیس سے شروع کریں گے, اور اگر کیش بک کا بیلنس کو ہم بیس بنا رہے ہیں تو ایڈ سے شروع کریں گے. اب دیکھیے شیڈول کے اوپر یہاں پر بیلنس ایز پر بینک اسٹیٹمنٹ, ٹھیک ہے نا. یہ آیا ہمارے پاس لیس پیڈ بائی دا کمپنی بٹ ناٹ پیڈ بائی دا بینک. یہ 5 پارٹی ہیں. پچھلی دفعہ غلطی سے میں نے 4 بول دیا تھا, یہ 5 پارٹی ہیں. یہ ان کے چیک نمبر ہے سب کے, ٹھیک ہے نا, اور یہ ان کی اماؤنٹ ہے, ٹھیک ہے. اب ان تمام چیکوں کو لسٹ آؤٹ کیا, ان کے تمام کو اماؤنٹ لکھا, اور یہ جو ہے ہمارا آپ کا اے سیکشن ہو گیا, ٹھیک ہے نا. ان سب کا ٹوٹل یہاں پر آ گیا. پھر ابھی دوسرا والا ہے, دوسرے میں کیا ہوا ہے, ایڈ کیا ہے ریسیو بائی دا کمپنی بٹ ناٹ ریسیو بائی دا بینک, ٹھیک ہے. یہاں پر یہ لوگ جو ہیں یہ ریسیو کمپنی نے کیے ہیں, یہ 3 آدمی, لیکن بٹ ناٹ ریسیو بائی دا بینک نے نہیں کیے تھے. تو میں ان تینوں کو لکھی, اس کی ان تینوں کو سیریل کر دیا, ان تینوں کو رقمیں لکھ دی اور اس کا ٹوٹل کر دیا. اگلے اس پہ آ رہے ہیں ایٹ پیڈ بائی دا بینک بٹ ناٹ پیڈ بائی دا کمپنی, ٹھیک ہے. اب یہ بھی اتفاق سے 3 پارٹی ہیں, ٹھیک ہے. تو پیڈ بائی دا بینک یعنی بینک کی ایڈوائسز ہوتی ہیں کہ ہم نے 100 روپے کسی چیز کے لیے دیے ہیں, ہم نے 225 روپے کسی چیز کے لیے ہیں, 330 روپے کسی چیز کے لیے ہیں. تو اتفاق یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایڈوائسز ہوتی ہیں پیڈ بائی دا بینک جو ہوتی ہیں, جو ڈیڈکشن بائی دا بینک ہوتی ہے, وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. وہ بینک اور ہم لوگ, ہم جو اکاؤنٹنٹس وغیرہ جو ہیں بینک میں ملنے جاتے ہیں, تو بینک کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ جو ایڈوائسز اس کے پاس ٹراز میں پڑی ہیں وہ ہم کو دے دے. لیکن چونکہ آپس میں بینک کا اکاؤنٹنٹ اور بینک کے اندر جو شخص ڈیل کر رہا ہے ہمارے اکاؤنٹ کو, وہ آپس میں دوست ہوتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. کبھی انہوں نے لیا اور کبھی نہیں لیا, تو اس طرح سے بھول جاتے ہیں, یا پھر ایسا کرتے ہیں مہینے کے آخر میں سب جمع کر کے لے لیں گے, بھائی تم نے کیا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم تمام وہ ان سے ایڈوائسز لے لیتے ہیں, اس کو لسٹ آؤٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ ایک طرح سے ایڈوائسز کی لسٹ ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا اور آگے چلیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیے گا, یہاں پہ لیس ہے ریسیو بائی دا بینک بٹ ناٹ ریسیو بائی دا کمپنی. بینک نے ریسیو کر لیا ہمارے بیاف پہ, ہمارا ان کا معاہدہ تھا, کانٹریکٹ تھا کہ کچھ چیکس جو ہیں کچھ کمپنیوں سے ڈائریکٹلی بینک ریسیو کر سکتا ہے. بینک نے ریسیو کیا لیکن ہمیں بتانا بھول گیا, ٹھیک. تو وہ یہ رقمیں تھیں, 2 لاکھ تھا اور 1,10,000, یہ دونوں رقمیں 3,10,000 کی رقمیں ایسی تھیں جو کہ ہمیں ریسیو کیا تھا بینک نے لیکن بتایا نہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ایڈوائسز بھی ہم نے بینک سے لے لی, وہ بھی پھر ہم نے اس میں لکھی. تو جب ہم اوپر جاتے ہیں ایک دفعہ پھر, تو اب دیکھیے اوپر یہ جو بیلنس ہے اس کے اندر پھر یہ والے جو بیلنس ہے, بیلنس ہے اس پر بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے, اس کے اندر یہ والے بیلنس سارے کے سارے کم کر دیے. پھر یہ تینوں کے 3 لاکھ روپے آیا, یہ ایڈ کر دیا. پھر اس کے بعد پھر یہ ایڈ کیا 655 روپے ایڈ کیا, بینک نے پے کر دیا تھا ہمارے بیاف کے اوپر. اور آخر میں بینک نے جو ریسیو کیا تھا ہمارے بیاف پہ, ظاہر ہے وہ ہمارے پاس نہیں تھا, لہذا ہم نے اپنے پاس سے اس کو لیس کیا. جو اس کو تمام چیزوں پلس مائنس کریں گے تو بیلنس ہے اس پر کیش بک آ جائے گا. دیکھیے یہ کیش بک. اب اس میں ایک چیز اور غور طلب یہ ہے کہ جب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں بیلنس ایز پر بینک اسٹیٹمنٹ تو 5,12,200 روپے ہے, اور جب ہم نیچے آ کے دیکھتے ہیں تو یہ 5,35,655 ہے, 535,655 یہاں پر ہے. اور اوپر آپ دیکھیں گے جا کے تو 5,12,200 ہے. اب ہم دونوں کا جو فرق دیکھیں گے تو بہت معمولی سا لگے گا, 5,12 ہے اور نیچے 5,35, چھوٹا سا فرق ہے. لیکن جب ہم ڈیٹیل کے اندر گئے ہیں, بظاہر جب ہم بینک سے اسٹیٹمنٹ پوچھتے ہیں ٹیلی فون کر کے کہ بھائی کیا ہماری پوزیشن ہے, تو بینک ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی ہماری آپ کی پوزیشن جو ہے 5,12,000 روپے آپ کے ہمارے پاس ہیں. ہم اپنی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں تو اس میں بیلنس ہمیں نظر آتا ہے 5,35,000 روپے, ٹھیک ہے.
تو کہتے ہیں تھوڑا سا فرق ہے کوئی بات نہیں. لیکن جب ہم بینک اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں اور تمام ایڈوائسز اس کی اور جو اپنے چیک وغیرہ اس کے چیک وغیرہ سب ایک ڈیٹیل بناتے ہیں تو پتہ چلا یہ تو بہت لمبی کہانی تھی جس کا رزلٹ یہ آیا ہے. ٹھیک ہے. تو بینک ریکنسلیشن بنانا اس لیے ہوتا ہے, ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد ہم ایک جے بی چھوٹی سی پاس کرتے ہیں اور یہ ہم جنرل لیجر میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر, یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ یہاں پر آپ نے بیلنس لیا بیلنس ایز پر بینک اسٹیٹمنٹ, اس کی جگہ بیلنس ایز پر کیش بک لے لیں گے تو نیچے کے تمام اصول چینج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور آخر والا جو بیلنس ہوگا وہ کیش بک کا آئے گا, بینک بک کا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. وہ یہاں پر بیلنس چینج ہو جائے گا. اوپر جو ہم نے دیا تھا یہاں پر یہاں پہ ہم نے دیا تھا بیلنس ایز پر بینک اسٹیٹمنٹ یہ تھا. اگر ہم یہاں پہ لکھ دیں گے بیلنس ایز پر کیش بک تو نیچے والا جو آئے گا بیلنس ایز پر بینک اسٹیٹمنٹ آئے گا. یہ جو بیلنس جو آئے گا نا یہ آئے گا بیلنس ایز پر بینک اسٹیٹمنٹ یہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. بس اس طرح سے چینج ہو جائے گا اور اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے, لیکن بینک اسٹیٹمنٹ بنانا انتہائی ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر, اللہ حافظ.